السلام علیکم اینڈ ویلکم آن ای لرننگ کے پولیس ٹیسٹ پریپریشن 2023 کے ویڈیو نمبر 6 میں آج ہم ڈسکس کریں گے سیکشن اردو اوریجنل اولڈ پیپر MCQs 2019 21 اینڈ 22 یعنی اردو سیکشن کے جو MCQs ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ تمام MCQs پریویس ایٹا اولڈ پیپر سے لیے گئے ہیں۔ تو پہلا کویسچن ہے نمبر 1، بابائے اردو کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال، مرزا غالب، مولوی عبدالحق۔ صحیح جواب ہے مولوی عبدالحق۔ یعنی 1935 میں جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم محمد یوسف نے انہیں بابائے اردو کا خطاب دیا، لیکن بعد میں یہ اتنا مقبول ہوا کہ یہ ان کے نام کا جز بن گیا۔ نمبر 2، ان میں کون سا لفظ صحیح ہے؟ چودھری، چودھری، چودھری۔ صحیح املا والا لفظ ہے آپشن اے چودھری۔ نمبر 3، شعر میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ، مصرع، حرف۔ صحیح جواب ہے قافیہ، یعنی شعر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، درست جملے کا انتخاب کرے۔ نیکی کر کوے میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر سمندر میں ڈال۔ صحیح جواب ہے آپشن بی نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ ایک محاورہ ہے۔ نمبر 5، مذکر لفظ بتائے۔ تحفہ، بارگاہ، بات۔ صحیح جواب ہے تحفہ۔ مذکر و مؤنث کی پہچان اردو سیکشن میں ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، لیکن یہاں پر یہ اوریجنل پیپر MCQs ہے، تو مذکر و مؤنث کی اس ٹاپک پر ہماری الگ ویڈیو موجود ہے، اگر ضرورت ہو تو پھر اسے سرچ کریں۔ نیکسٹ MCQs کی طرف۔ نمبر 6، کسی لفظ کے شروع میں لگائی جانے والی علامت کیا کہلاتی ہے؟ سابقہ، لاحقہ، ردیف۔ صحیح جواب ہے سابقہ۔ اصل میں سابقہ کسی لفظ کے پہلے جو علامت، حرف یا لفظ لگانے سے کوئی نیا بامعنی لفظ بن جائے تو اسے سابقہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر با سے با ادب، با کمال، با وقار وغیرہ۔ نمبر 7، مددگار میں گار کیا ہے؟ سابقہ، لاحقہ، ردیف۔ صحیح جواب ہے لاحقہ۔ اصل میں لاحقہ کسی لفظ کے آخر میں جو علامت، حرف یا لفظ لگانے سے کوئی نیا بامعنی لفظ بن جائے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر گار سے مددگار، گنہگار، پروردگار وغیرہ۔ نمبر 8، قومی نغمہ جیوے جیوے پاکستان کس نے لکھا؟ حفیظ جالندھری، احمد ندیم قاسمی، جمیل الدین عالی۔ صحیح جواب ہے جمیل الدین عالی۔ نمبر 9، قومی ترانہ کس نے لکھا؟ حفیظ جالندھری، احمد ندیم قاسمی، جمیل الدین عالی۔ صحیح جواب ہے حفیظ جالندھری۔ نمبر 10، قومی ترانے کی دھن کس نے بنائی؟ بلوچی موسیقار، سندھی موسیقار، پنجابی موسیقار۔ صحیح جواب ہے سندھی موسیقار، اور اس کا نام تھا احمد غلام علی چاگلا۔ نمبر 11، نظم شاہنامہ اسلام کس نے لکھا؟ حفیظ جالندھری، علامہ اقبال، محمد حسین آزاد۔ صحیح جواب ہے علامہ محمد اقبال۔ نمبر 12، میر انیس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ مرثیہ نگاری، خاکہ نگاری، قصیدہ گوئی۔ صحیح جواب ہے مرثیہ نگاری۔ نمبر 13، کھاد سے لوگ ڈیش کے محتاج ہو گئے؟ ذرے ذرے، دانے دانے، پینے۔ صحیح جواب ہے دانے دانے، یعنی کھاد سے لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔
نمبر 14 درست محاورہ بتائے۔ سرخ لال ہونا، لال سرخ ہونا، لال پیلا ہونا۔ صحیح محاورہ ہے لال سرخ ہونا۔ 16 ہتھوڑا کون سا اسم ہے؟ اسم صوت، اسم آلہ، اسم ظرف۔ صحیح جواب ہے اسم آلہ۔ ہتھوڑا ایک آلہ ہے اور وہ اسم جو کسی آلہ یا ہتھیار کے لیے بولا جائے اسے اسم آلہ کہتے ہیں۔ نمبر 17 افواہ جمع ہے ڈیش کی، فوہ کی، فہم کی، فا کی۔ صحیح جواب ہے فوہ کی، آپشن اے۔ اصل میں اردو میں افواہ جھوٹی خبر کو کہتے ہیں اور یہ واحد لفظ ہے، لیکن عربی میں افواہ جمع ہے فوہ کی، تو صحیح آپشن ہے آپشن اے فوہ۔ نمبر 18 ایک چیز کا کسی خاص خوبی کی وجہ سے دوسری چیز کی مانند قرار دینے کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ، مجاز مرسل، استعارہ۔ صحیح جواب ہے تشبیہ۔ نمبر 19 استعارہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ ادھار لینا، ادھار دینا، تشبیہ دینا۔ صحیح جواب ہے ادھار لینا۔ یعنی استعارہ کے لغوی معنی ہے عارضی طور پر کسی سے کچھ مانگنا، تو اس کا مطلب ہو گیا کہ استعارہ کا لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ نمبر 20 پوپٹنے سے کیا مراد ہے؟ صبح صادق کا وقت، سورج نکلنے کا وقت، دوپہر کا وقت۔ صحیح جواب ہے سورج نکلنے کا وقت۔ 21 قیلولہ کس وقت کے آرام کو کہتے ہیں؟ دوپہر، شام، صبح۔ صحیح جواب ہے دوپہر۔ 22 بامانی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، محمل، جملہ۔ صحیح جواب ہے کلمہ۔ 23 نگہداشت کے ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ دیکھ بھال کرنا، انتظام کرنا، انتخاب کرنا۔ صحیح جواب ہے دیکھ بھال کرنا۔ 24 جس نظم کے ہر بند میں 3 مصرع ہو ڈیش کہلاتی ہے؟ مسدس، مخمس، مثلث۔ صحیح جواب ہے مثلث۔ اور 5 مصرعوں والے کو مخمس کہتے ہیں اور 6 مصرعوں والے کو مسدس کہتے ہیں۔ نمبر 25 اگر کسی شعر میں کچھ الفاظ ایسے آ جائے جن میں کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہو تو اسے ڈیش کہتے ہیں؟ مثنوی، مرثیہ، تلمیح۔ صحیح جواب ہے تلمیح۔